کہ دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو. کہاں زیادہ خرچ کرو، کہاں کم خرچ کرو. اجتماعی ترقی پر مال کو زیادہ خرچ کرو، غریبوں کی خدمت پر مال زیادہ خرچ کرو، تعلیم کے پھیلانے پر مال زیادہ خرچ کرو، کمزوروں کو طاقتور بنانے اور محروموں کو اوپر اٹھانے اس پر مال خرچ کرو. شادی بیاہ پر دنیا کی قوموں کی طرح اپنے مال کو ضائع مت کرو. جب تک مسلمانوں کے مال کی خرچ کی ترتیب ٹھیک تھی، مسلمان دنیا کی طاقتور ترین قوم تھے. مسلمان دنیا کے حکمراں تھے اور مسلمان دنیا کے رہبر تھے اور مسلمان دنیا کے محبوب تھے. اس وقت حج اور عمرے اتنے نہیں ہوتے تھے. بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں کوئی ایک حج کر پاتا تھا، بہت کم لوگ حج کر پاتے تھے. عمرے کا تو تصور ہی نہیں تھا. آپ عوام کو چھوڑیے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے جو مجدد ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے ان کی بلند مقامی پر، وہ ایک بار بھی مکہ مدینہ نہیں گئے. یہ رواج نہیں تھا. آج تو ہر شخص مکہ مدینہ جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے علم کے پھیلانے پر، غریبوں کی خدمت پر، قومی ترقی کے کاموں پر خرچ کرتے تھے. کہ دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو. کہاں زیادہ خرچ کرو، کہاں کم خرچ کرو. اجتماعی ترقی پر مال کو زیادہ خرچ کرو، غریبوں کی خدمت پر مال زیادہ خرچ کرو، تعلیم کے پھیلانے پر مال زیادہ خرچ کرو، کمزوروں کو طاقتور بنانے اور محروموں کو اوپر اٹھانے اس پر مال خرچ کرو. شادی بیاہ پر دنیا کی قوموں کی طرح اپنے مال کو ضائع مت کرو. جب تک مسلمانوں کے مال کی خرچ کی ترتیب ٹھیک تھی، مسلمان دنیا کی طاقتور ترین قوم تھے. مسلمان دنیا کے حکمراں تھے اور مسلمان دنیا کے رہبر تھے اور مسلمان دنیا کے محبوب تھے. اس وقت حج اور عمرے اتنے نہیں ہوتے تھے. بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں کوئی ایک حج کر پاتا تھا، بہت کم لوگ حج کر پاتے تھے. عمرے کا تو تصور ہی نہیں تھا. آپ عوام کو چھوڑیے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے جو مجدد ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے ان کی بلند مقامی پر، وہ ایک بار بھی مکہ مدینہ نہیں گئے. یہ رواج نہیں تھا. آج تو ہر شخص مکہ مدینہ جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے علم کے پھیلانے پر، غریبوں کی خدمت پر، قومی ترقی کے کاموں پر خرچ کرتے تھے.